بنی اسرائیل آیت 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا۔ وَإِذَا اور جب قرأت پڑھتے ہیں آپ القرآن قرآن جعلنا بنا دیتے ہیں ہم بینک درمیان آپ کے وبین الذین اور درمیان ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے بالآخرتی آخرت پر حجاباً ایک پردہ مستوراً چھپا ہوا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، آڑ ڈال دیتے ہیں، مستور عن الابصار آنکھوں سے اوجھل، بس وہ اسے دیکھتے نہیں، اس کے باوجود ان کے اور ہدایت کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، اوڑھ ہے، اوٹ ہے۔ تو یہ جو حجاب ہے اس کے بھی بے شمار میننگ ہے، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہٹ درمی ہے، ضد ہے، سمجھا کے انکار کرتے چلے جانا، پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیشہ کے لیے وہ اوٹ آ گئی نا، آڑ آ گئی، رکاوٹ آ گئی، حجاب آ گیا، پردہ آ گیا۔ تو اس پردے کو ہٹانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں یا کوئی خلاف، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک گہرا پردہ حائل ہو گیا، ان کے دلوں پر غلاف چڑھ گئے، مگر ایسے جو کسی کو نظر نہیں آتے، نگاہوں سے پوشیدہ، اور ان کے کان ہر نصیحت کرنے والے کی بات سننے سے گویا بہرے ہو گئے، مگر وہ بدبخت ان پردوں کے حائل ہونے اور قرآن کی تاثیر سے محروم ہونے پر فکر کی بجائے فخر ہی کرتے رہے، مذاق ہی اڑاتے رہے۔ یہود کا بھی یہی حال۔ اپنے حال پہ ہم نے لازمی غور کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات اتنے اوپن ورڈز میں کیوں بتا رہے ہیں اور بار بار بتا رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا، پھر کفار اور آپ کا نقصان پہنچانے کے لیے آتے اور ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے جو نظر نہ آتا، اس پردے کی وجہ سے وہ آپ کو دیکھ بھی نہ سکتے اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچا سکتے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب سورہ لہب اتری تو ام جمیل ابو لہب کی جو بیوی ہے بڑے جوش سے ہاتھ میں پتھر پکڑے ہوئے آئی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو مزمم کیا کہتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم نہیں مانتے ان کو اور اس کے حکم کی اطاعت بھی نہیں کرتے اور اس کے دین سے دشمنی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عورت آ رہی ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ آپ کو دیکھ لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھے گی، اور آپ نے اس سے بچنے کے لیے قرآن کی چند آیات تلاوت فرمائی، ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ غرض وہ عورت آئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی، مگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا اور ان سے چند باتیں کر کے ابو بکر صدیق سے چلی گئی۔ تو بہرحال
قرآن پڑھتے وقت اگر وہ پاس ہوتے ہیں تو قرآن سننے کے باوجود، انشاءاللہ یہ اگلی آیات بھی اسی سے متعلق ہے، ہم نے اپنے دلوں اور کانوں کا جائزہ لینا ہے اور ان سارے پردوں کو ہٹانا ہے، قرآن کو اندر تک جانے دینا ہے، روح معطر کرنی ہے اپنی انشاءاللہ۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا۔